یہ دیکھیں ناظرین، قبر کشائی ہو رہی ہے یہاں پر نا۔ ایک دربار تھا یا پتہ نہیں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ اس قبر کے اندر سے نا ولی اللہ کی آواز آتی ہے۔ تو جب اس کے خلاف ایک کمپلین کی گئی تو پولیس والے آئے، انہوں نے قبر کھودی تو بیچ میں دیکھے کیا نکلے گا، آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں۔ اس طرح یہ معصوم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ولی اللہ کے نام پر۔ وہ دیکھیں وہ اندر ولی اللہ بیٹھا۔ سرکار تکلیف کرو تھوڑی جی، تکلیف کرو، باہر آئے گا۔ سرکار اڑاؤ، اے سرکار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے کلپ تو دیکھا اور یہ ڈرامہ بھی دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کا خوف جب نہ ہو پھر انسان بہت کچھ کر لیتا ہے۔ اب کتنے لوگ اس سے گمراہ ہوئے ہوں گے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ قبر سے آواز آتی ہے، معاذ اللہ پتہ نہیں کتنا بڑا ولی ہے اور اس کی کرامت چل رہی ہے، اور لوگ اس سے رزق مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ مانگ رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی روزی کا ایک ٹھکانہ، اپنی روزی کا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جس سے یہ روزی کمائی جا رہے ہیں۔ ان کو نہ پتہ ہے یہ قبر ہے، اور نہ پتہ ہے کہ اگر اللہ نے معاذ اللہ عذاب دے دیا تو کیا بنے گا۔ حالانکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے ہیں اور آخرت کا سفر باقی رہنے والا سفر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو آخرت باقی رہے گی۔ تو انہوں نے قبر کو بھی نہیں چھوڑا، قبر کا بھی مذاق بنا لیا۔ حالانکہ مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں، تو ہمیں کون اٹھائے گا۔ تو آج یہ لوگ بھی اس بات کو نہیں سوچ رہے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارا بنے گا کیا، نہیں سوچ رہے، بلکہ لوگوں کو گمراہ در گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ جوک در جوک قبروں پہ آ رہے ہیں اور منتیں مانگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ بات غلط ہے، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ اب آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیں ان لوگوں نے کیا کیا۔ یہ دنیا کے اندر کی ہو رہا ہے، تسی آپ دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے تو صرف فقط اپنی روزی کا ایک ذریعہ بنایا، بندے نو اندر پاتا تے وہ بس قرآن پڑھی جا رہے، لوکی سمجھنے ولی آ گیا۔ پتہ نہیں کتنا بڑا ولی ہے، کتنی کی مرادیں لوگوں کی پوری ہوتی ہیں۔ اور پھر یاد رکھو میرے دوستو، اللہ رب العزت انسان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا، جیسا تم گمان کرو گے اللہ ویسا فیصلہ کر دے گا۔ اب ایک چیز ہے، اس کے بارے میں تم نے ایک گمان بنا لیا کہ اس طرح ہوگا ہی ہوگا، اس نے یہ کہہ دیا تو بالکل ہو جائے گا۔ جو تمہارا یقین ہوگا ویسے فیصلے ہوں گے۔ اسی طرح جو تم سوچو گے تمہارا یقین پختہ ہوگا، ویسے اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلے ہوں گے۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کوئی قبر میں رہ کر تمہاری مرادوں کو پورا کر دے، تمہاری منتوں کو پورا کر دے۔ یہ تو پھر وہی بات ہوگی نا، کوئی شخص، وہ مشہور ہے باؤ سلطان پر، عورتیں بیٹھی ہیں جھوری پھیلا کر، عقیدہ کی ہے بیر گر گیا تھے پتر ہونا ہے، پتا گر گیا تھے کڑی ہونی، وہ عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ پھر اللہ بھی ویسے ہی فیصلے کرتا ہے، حالانکہ یہ کہیں پر نہیں لکھا کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ڈرامہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے کل یا پرسوں کی ویڈیو پر مجھے 2-3 دوستوں کی کال آئی کہ آپ تو بالکل کسی کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بنا رہا، میں اوریجنل دین بتا رہا ہوں کہ یہ اوریجنل دین ہے، یہ حقیقت ہے۔ مجھے اللہ معاف کرے کہ اس سے مخالفت نہیں ہے، یا میں نے کسی سے قرضہ نہیں لینا، یا میں نے کسی کو قرضہ نہیں دینا۔ جو بھی ہیں، جس فرقے سے بھی اس کا تعلق ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین کی جو تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، حضرات صحابہ کرام نے کی ہے،
وہ دین کی تشریح کرے. اگر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے گا تو ضروری ہے ہم اس کو سمجھائیں اور اس کا مسئلہ عوام کو بتائیں کہ یہ دین کے مطابق نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو میرے عزیز سامعین, میں حقیقت بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ قبر ہے. سوچتے ہوئے بھی انسان کو ڈر لگتا ہے, لیکن جب انسان کا ڈر ختم ہو جائے, جب ذہن میں پیسے کا خمار آ جائے, پھر وہ جو کچھ مرضی اس سے کروا لو, وہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ ناظرین میں نے آپ حضرات کے سامنے حقیقت بتا دی, آپ خود اندازہ لگائیں کہ اب یہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, اللہ رب العزت ان تمام فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.